أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال الله تعالى في مقام آخر: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. وقال الله تعالى في مقام آخر: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذكروا الله حتى يقال مجنون. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. دعا ہے: الہی پھر ہم میں صدیق سا امام پیدا کر، عمر فاروق سا جری انسان پیدا کر، رگے تحریف کٹ جائے دم عثمان پیدا کر، علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر. تمام حضرات محبت سے نماز والا درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کا احسان ہے، فضل ہے کہ اس نے ہمیں ختم نبوت کی برکت سے وہ نبی عطا فرمایا جس کے سر پر تاج ختم نبوت رکھا، اور وہ کلام پاک عطا فرمایا جو سارے کلاموں کا سردار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ دین عطا فرمایا جو سارے دینوں کا سردار ہے. اور اس دین کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں اس کو اپنا پسندیدہ دین قرار دیا ہے. اگر ہم سوچیں تو یہ ساری فضیلت ہم امت محمدیہ کو حاصل ہوتی ہیں. جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہے، اس کو یہ ساری فضیلتیں حاصل ہوتی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے نبی بھی وہ دیا جو سارے نبیوں کا سردار، قرآن پاک وہ کتاب دی جو ساری کتابوں کی سردار، اور دین وہ دیا جو اپنا پسندیدہ اور سارے دینوں کا سردار ہے. ہمیں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. قرآن پاک میں ایک دعا ہے، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یاد کروائیں گے جب وہ پل صراط سے گزر رہے ہوں گے. یعنی ایمان جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، یہ اتنی بڑی نعمت اور اتنی بڑی دولت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو، جن کو جنت میں داخل کرنا ہوگا، ان کو ایک دعا اس قرآن پاک میں مذکور ہے کہ وہ یاد اس وقت کروائیں گے اللہ تعالیٰ. اس وقت وہ ایمان والوں کے ذہن میں آ جائے گی: ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. آپ نے سنا ہوگا علماء کرام سے کہ پل صراط پر جب بندہ گزرے گا، گزر کر جنت میں جانا ہے، اور پل صراط اتنی باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے کہ جو بھی منافقین اس پر گزرنے لگیں گے وہ کٹ کر جہنم میں چلے جائیں گے. ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پل صراط سے بجلی کی طرح گزار دیں گے. اس وقت وہ دعا مانگیں گے: ربنا اتمم لنا نورنا. اس نور سے کیا مراد ہے؟ اس نور سے مراد وہ ہمارا جو ایمان ہے اس کا نور ہے. یعنی ایمان اتنی بڑی دولت ہے
کہ پل صراط جو بال سے زیادہ باریک تلوار سے زیادہ تیز ہے، اس پر اللہ تعالیٰ ایمان کے نور کی وجہ سے بجلی چمکنے جس طرح اس اتنی بھی مقدار اللہ تعالیٰ نہیں لگائیں گے اور انسان کو وہاں سے گزار دیں گے، ایمان والے کو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ جو کلام پاک اللہ تعالیٰ نے دیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یہ ایک عقیدے کی بات ہے، یہ ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام، تمام فرشتے، تمام صحابہ، تابعین، ساتوں زمین اور ساتوں آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی مخلوق ہے، لیکن یہ کلام پاک یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ ہمیشہ رہیں گے، کبھی اللہ پر فنا نہیں آئے گی، ایسے ہی اس کتاب پر بھی فنا۔ انبیاء علیہ السلام بھی مرحلہ وار دنیا میں آئے اور دنیا سے قبر میں تشریف لے گئے، یعنی ان کا جسم بھی اس دنیا سے پردہ فرما گیا، ان کو بھی مٹی میں دفنا دیا گیا۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے کہ یہ ایسی نعمت ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ خود باقی رہنے والے ہیں ایسے یہ صفت بھی باقی رہنے والی ہے۔ پھر دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کسی نے کوئی کتاب لکھی ہو، کتاب لکھنے کے بعد جب وہ دیکھتا ہے کہ کوئی بندہ اس کی لکھی ہوئی کتاب پڑھ رہا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے، اس کو انتہائی خوشی ہوتی ہے کہ جو میں نے محنت کی تھی آج اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ مولانا منظور احمد نعمانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جب مومن بندہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بھی یہ دیکھ کر اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ میرا کلام پاک کی تلاوت کر رہا ہے۔ تو یہ کلام پاک اتنی عظمت والی ہے، اس کی فضیلت کی یہ بات کافی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ اتنی عظمت والی کتاب ہے، اس کو چھونا بھی ثواب، اس کو دیکھنا بھی ثواب اور اس کا پڑھنا بھی ثواب، اتنی عظمت والی اللہ نے کتاب دی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ اسرائیل میں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ جو ہم نے قرآن نازل کیا ہے یہ شفا ہے مومنین کے لیے اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ شفا اس معنی میں بھی ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی اس کلام پاک کی تلاوت کر کے جو بھی دعا مانگتا ہے، جس بیماری سے بھی نجات کی دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بیماری کو دور کر دیتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اللہ پر یقین رکھے کہ اللہ میری ہی بیماری ہی کو دور کرنے والے ہیں، اللہ ہی میری بیماری کو دور کرنے والے ہیں، اللہ کو آزمائے نہیں۔ جیسے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، پتہ چلتا ہے یہ ڈاکٹر ہے نیا، پہلے جس سے علاج کروا رہے تھے اس سے شفا نہیں ملی، اب نئے ڈاکٹر کے پاس جب جاتے ہیں تو ہمیں مکمل یقین نہیں ہوتا کہ اس کی جو دوا ہوگی، تجویز کردہ دوا ہوگی، اس سے بھی ہمیں شفا ملے گی یا نہیں، لیکن اپنی صحت کی خاطر یا کسی کی بھی صحت کی خاطر وہاں جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں، جو کرتے ہیں، وہ اس میں کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگا جائے یقین کے ساتھ مانگا جائے کہ واقعتاً اللہ میری یہ دعا بھی قبول کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ قبولیت دعا کے بھی آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ قبولیت دعا کے بھی کئی درجے ہیں۔ ایک درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی جو مانگا وہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں۔ دوسرا درجہ قبولیت دعا کا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو مانگا وہ تو نہیں ملا، لیکن اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کوئی بہت بڑی مصیبت، آفت، بہت بڑا کوئی حادثہ جو ہونے والا تھا اللہ تعالیٰ اس کو ٹال دیتے ہیں۔ جو مانگا تھا وہ نہیں ملا، لیکن اس کے بدلے میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے، لیکن اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کوئی اور نعمت عطا فرما دیتے ہیں۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو ذخیرہ کر لیتے ہیں، اور کل قیامت کے دن جب نامہ اعمال اور کے حسابوں کے کتاب کے بعد جنت میں جائے گا تو اس وقت کہے گا یا باری تعالیٰ میں نے تو اتنے کوئی نیک عمل کیے نہیں تھے، یہ اتنے بڑے بڑے درجات کس لیے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جو تو نے دنیا میں دعائیں مانگی تھیں وہ دعائیں، آپ کی کچھ دعائیں ہم نے اس وقت اپنے پاس امانت رکھ لی تھیں، اس کا یہ بدلہ آپ کو مل جائے۔ تو اس وقت مومن کہے گا کاش میری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ ساری میری دعائیں آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتے۔
تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگا جائے یقین کے ساتھ مانگا جائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو شفا بتایا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن کی بعض صورتوں کی کچھ خاص فضیلت بھی بتائی ہے. آپ کے سامنے 10 صورتوں کی فضیلت کہ 10 صورتیں 10 چیزوں کو روکنے والی ہیں، اور ان کی کچھ نہ کچھ فضائل جو احادیث میں وارد ہوئے ہیں یا جو بزرگان دین نے لکھے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سب سے پہلی صورت ہے سورۃ الفاتحہ. حدیث پاک میں ہے تمنع غضب الرب، کہ یہ سورہ فاتحہ یہ رب کے غضب کو دور کرنے والی ہے. اور یہ سورہ فاتحہ حدیث پاک میں کہ ہر مرض کی دوا ہے. کسی بھی مریض پر اگر پڑھ کر اس کو دم کریں تو اللہ تعالیٰ نے شفا لکھی ہوگی تو اسی وقت شفا اس کو مل جائے گی. اور اسی طرح اگر کسی کو پیٹ میں درد ہے تو نمک پر دم کر کے سورہ فاتحہ پڑھے، اول آخر درود شریف پڑھے اور نمک پر دم کر کے مریض اس کو چاٹ لے تو اللہ تعالیٰ اس سے شفا عطا فرما دیتے ہیں. اگر کسی کو بخار ہے تو بخار کی حالت میں 7 دفعہ اس کو پڑھے اور پانی پر دم کر کے مریض کو بلایا جائے تو اللہ تعالیٰ شفا دے دیتے ہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا کہ فی شفاء للناس، شفاء للناس بھی فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہر مرض کی دوا ہے. تو اس یقین کے ساتھ جب ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور شفا عطا فرمائیں گے. اسی طرح بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کوئی مشکل میں پھنسا ہو یا زوجین میں محبت نہ ہو تو ان کو اول آخر درود شریف پڑھ کر 21 بار پڑھ کر ان پر دم کیا جائے یا دم شدہ پانی پلایا جائے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہ مسئلہ حل کر دیں گے. کوئی پریشانی ہے، مشکل ہے، وہ دور ہو جائے گی. اگر زوجین میں محبت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ محبت پیدا فرما دیں گے. دوسری چیز دوسری سورت سورہ یاسین ہے. فرمایا کہ سورہ یاسین تمنع عطش القیامہ، کہ سورہ یاسین قیامت کے دن کی پیاس کو بجھائے گی. جو شخص سورہ یاسین شریف کا معمول بنا لے تو کل قیامت کے دن جو شدت پیاس ہوگی، حدیث پاک میں ہے کہ اتنا پسینہ آئے گا، اتنا کہ کوئی اپنے ٹخنوں کے برابر، کوئی گھٹنوں کے برابر، کوئی پیٹ کے برابر اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا. سورج بالکل قریب آ چکا ہوگا. اس وقت جو شدت پیاس ہوگی، اس وقت ساری امت انبیاء علیہ السلام کے پاس شفاعت کے لیے جائیں گی کہ اللہ سے سفارش کیجیے، حساب و کتاب شروع کریں، یہ جو عذاب ہے پسینے کا اس سے نجات مل جائے. تو فرمایا کہ جو سورہ یاسین شریف کا معمول بنا لے، روزانہ کم از کم 1 دفعہ پڑھ لے. علماء نے لکھا ہے کہ کسی بھی مسلمان کی شان کے مناسب نہیں ہے کہ اس کو پورا دن پوری رات گزر جائے اور سورہ یاسین شریف کی تلاوت نہ کی ہو. اور سب سے بڑا فائدہ جو ترمذی شریف میں بھی ہے روایت میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کا ارشاد حضور کی زبان مبارک سے ادا ہوتا ہے. تو حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص دن کی شروع میں، دن کے آغاز میں سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتا ہے تو اس کی دن بھر کی ساری حاجتوں کو میں پورا کر دیتا ہوں. آپ کسی بھی کام پہ جانے لگیں تو جب سورہ یاسین شریف پڑھیں، 2 نفل پڑھ کر اللہ سے مانگ کے جائیں، انشاءاللہ وہ کام ہو جائے گا. تو اتنی بابرکت یہ چیز ہے. اور اس سورہ یاسین شریف کو قرآن کا دل کہا گیا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ یہ سورت میرے ہر امتی کے دل میں ہو. یہ کس کی خواہش ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امتی کے بارے میں کہ میری خواہش ہے کہ یہ سورت میرے ہر امتی کے، جب آپ روز پڑھنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ تعالی، اور یاد کرنے کی بھی کوشش کر لیں، آدھی آیت روز یاد کر لیں، 1 آیت یاد کر لیں تو کچھ مہینے لگیں گے، یاد ہو جائے گی انشاءاللہ. ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا، میرے نانا جان جب وہ کھیتی باڑی نہ کر سکے اور کوئی کام نہیں کر سکتے تھے تو ان کا معمول تھا کہ ظہر سے لے کر عشاء تک مسجد میں رہتے تھے اور روزانہ 2-3 آیات یاد کرتے تھے، روزانہ 2-3 آیات. تو قرآن شریف کا یہ ویسے بھی معجزہ ہے کہ جو بھی اس کو یاد کرتا ہے یاد ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے یاد کریں اس سورت کو. کیوں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے. اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس کو یاد کر لیں اور روزانہ تلاوت کا معمول بنائیں، خود بھی، گھر والوں کو بھی.
کم از کم ایک دفعہ لازمی پڑھیں۔ اور فرمایا کہ لوگوں میں عزت چاہتے ہیں تو سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرو۔ جو شخص صبح و شام، رات کو بھی تلاوت سونے سے پہلے کر لے اور صبح بھی کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیں گے، کیونکہ عزت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ پیسے سے، مال و دولت سے عزت نہیں ملتی، اللہ کی عزت دینے سے عزت ملتی ہے۔ تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میری عزت ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ سورہ یاسین شریف کی صبح و شام تلاوت کرے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جس شخص کے اندر کوئی برائی ہو، وہ چھوٹ نہ رہی ہو، تو وہ سورہ یاسین شریف پڑھ کر دعا کرتا رہے روزانہ، اللہ تعالیٰ اس کی برائی کو اچھائی سے تبدیل فرما دیں گے۔ بعض لوگوں میں جیسے جو سگریٹ پینے والا ہے اس کو سگریٹ کی عادت ہو جاتی ہے، یا بعضوں کو کسی ایسی گناہ کی عادت ہو جاتی ہے کہ وہ چھوٹ ہی نہیں رہی، وہ چاہتا ہے، توبہ کرتا ہے، پھر وہ کر بیٹھتا ہے۔ تو روزانہ سورہ یاسین شریف پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ اس کی اس برائی کو دور کر دیں گے، اس کی طبیعت میں اچھائی پیدا ہو جائے گی۔ اور بھی اس کے بہت سے فوائد ہیں کہ اگر کوئی قید سے خلاصی چاہتا ہے تو وہ 313 بار پڑھ کے پانی پر دم کرے، چھڑکاؤ کرے، تو وہ قید سے بھی اللہ تعالیٰ نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ اولاد نہیں مل رہی، اولاد کے سلسلے میں پریشان ہے، سورہ یاسین شریف صبح و شام پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ تو یہ ساری قرآن کی برکات ہیں، یہ وہ ہیں جو احادیث میں ہیں، اور علماء اور صلحاء کے تجربے میں جو بات آئی ہیں یہ وہ آپ کے سامنے عرض کی جا رہی ہیں۔ تیسری سورت الدخان 25ویں پارے میں ہے سورہ دخان۔ فرمایا تمنع من احوال القیامہ، تمنع من احوال القیامہ، کہ یہ سورت جو شخص روز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ فرمائیں گے۔ اور جو شخص 7 بار پڑھے کسی بھی مراد کے لیے، 7 بار پڑھ کے دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی وہ مراد، وہ حاجت پوری کر دیں گے۔ اور جو فرمایا حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص جمعے کی رات کو سورہ دخان پڑھے صبح تک اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیں گے، صغیرہ گناہ، کیونکہ کبیرہ گناہ کے لیے تو توبہ شرط ہے۔ تو جتنے بھی زندگی میں گناہ کیے ہوں، جمعے کی رات کو جب بندہ سورہ دخان پڑھتا ہے صبح تک سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کتنی فضیلت والی بات، اور تقریباً 2 سے 3 منٹ لگتے ہیں سورت کو پڑھنے میں۔ اسی طرح فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن یا جمعے کی رات، یعنی جمعرات کے بعد جو رات ہے اس کو سورہ دخان پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک جنت میں گھر بنا دیتے ہیں بہترین۔ تو یہ قرآن کی برکات ہیں، ہر چیز ہمیں قرآن سے مل رہی ہے۔ بس کمی ہمارے اندر ہے کہ ہم اور وظائف اور ٹوٹکے اور یہ چیزیں ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سارے مسئلوں کی رہنمائی اور اس کا حل اس قرآن پاک میں رکھ دیا۔ چوتھی سورہ، سورہ واقعہ، فرمایا تمنع الفقر والفاقہ، کہ یہ سورت فقر و فاقہ کو روکتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اپنی عورتوں کو مالدار کرنے والی سورت سکھاؤ، اپنی عورتوں کو مالدار کرنے والی سورت سکھاؤ، یعنی سورہ واقعہ۔ اس کو سورۃ الغنا بھی کہا گیا ہے کہ مالدار کرنے والی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس امت کے سب سے بڑے فقیہ تھے، اور یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن بھی گزارا، یعنی جب لڑکے تھے تو مسلمان ہوئے اور آخر تک رہے، ان کا کوئی بھی مسلمان نہیں تھا۔ تو یہ آخر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور حضور سے سب کچھ سیکھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب میں نماز پڑھاؤں تو میرے پیچھے عقل مند لوگ کھڑے ہوں۔ امام کو کوئی عارضہ پیش آ سکتا ہے نا، امام ہے، انسان ہے، تو حضور نے فرمایا کہ میرے پیچھے عقل مند لوگ کھڑے ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان خوش نصیبوں میں سے تھے جو حضور کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اتنے جلیل القدر، اس امت کے سب سے بڑے فقیہ کا لقب ان کو ملا، فقیہ الامت۔ وہ بیمار تھے، مرض الوفات میں تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کی عادت کے لیے گئے، تو پوچھا کیا تکلیف ہے؟ کہا کہ مجھے بس یہ تکلیف ہے کہ میرے جو گناہ ہیں مجھے اس کی تکلیف ہو رہی ہے کہ اس کا کیا بنے گا۔ یعنی اتنے جلیل القدر صحابی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تکلیف بس یہی ہے، مرنے کے وقت مجھے کوئی بیماری کی تکلیف نہیں ہے، صرف یہی تکلیف ہے کہ جب میری وفات ہوگی تو میرے گناہوں کا کیا ہوگا۔
پھر فرمایا کہ میں تمہیں کچھ مال دے دوں؟ فرمایا مجھے ضرورت نہیں ہے۔ کہا تمہاری بیٹیوں کے بعد میں کام آئے گا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی تقریباً 7 بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی نہیں تھا۔ تو فرمایا کہ بیٹیوں کے کام آئے گا؟ تو فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص سورہ واقعہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو فقر و فاقہ اس پر نہیں لاتے۔ میں نے اپنی ساری بیٹیوں کو سورہ واقعہ یاد کرا دی ہے، ان کو فقر و فاقہ کا ڈر ہی نہیں ہے، تو مال کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں مال کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے۔ آج اس ہمارے معاشرے میں جو متوسط طبقہ، غریب طبقہ جو ہے، اسی پریشانی میں، معیشت کی پریشانی میں، خود بھی اور اپنے گھر والوں میں معمول بنا لیں کہ مغرب کے بعد مصروفیت ہی نہیں پڑھ سکے، عشاء کے بعد پڑھ لی جائے، سورہ واقعہ لازمی روز پڑھی جائے۔ اس سے انشاءاللہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ فاقے کی صورت آپ پر نہیں لائیں گے۔ انسان ہے، حالات آتے رہتے ہیں، غریب امیر غریب ہو جاتا ہے، غریب کو اللہ تعالیٰ اور دے دیتے ہیں، یا کبھی حالات بھی انسان پر آزمائش کے لیے آتے ہیں، لیکن جو سورہ واقعہ پڑھتا ہوگا اس کے اندر، گھر کے اندر فاقہ نہیں آئے گا۔ اتنی بڑی فضیلت۔ اسی طرح حضرت مسروق رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی تھے، صحابہ کے شاگرد تھے، وہ کہتے ہیں کہ اگر اولین اور آخرین کا علم چاہتے ہو تو سورہ واقعہ کی تلاوت کیا کرو روز۔ 5ویں سورت الملک تمنع عذاب القبر، یہ اتنی عظیم صورت ہے، اتنی عظیم صورت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 30 آیات والی ایک صورت ایسی ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ میرے امتی کے ہر امتی کے دل میں ہو۔ اور یہ دوسری حدیث کا مفہوم ہے کہ جب بندے کی طرف عذاب آئے گا پاؤں کی طرف، تو یہ صورت پاؤں کی طرف آ جائے گی اور کہے گی تیرے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ پھر وہ سینے کی طرف عذاب آئے گا تو یہ صورت کہے گی کہ اس طرف تیرے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہ عذاب مڑ کر سر کی طرف سے آئے گا تو یہ صورت آگے پھر کھڑی ہوگی اور کہے گی تیرے لیے کوئی راستہ۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ صورت اپنے پڑھنے والے کی بخشش کروا کر چھوڑے گی، اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرتی رہے گی یہاں تک کہ اس کی بخشش کروا کے چھوڑے گی۔ تو اتنی عظیم صورت ہے، اور صرف 2 پیج کی ہے تقریباً۔ اگر کسی کو یاد ہو جائے تو 2 منٹ بھی نہیں لگیں گے پڑھنے میں۔ اس کو بھی معمول بنانے کی کوشش کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہر بندے کو اپنے اعمال کا پتہ ہے کہ اعمال میرے کس کھاتے کے ہیں، میری نماز کس کھاتے کی ہے، میرے دیگر اعمال۔ تو کم از کم اگر ہم اس صورت کا اہتمام کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے محفوظ فرمائیں گے۔ 5ویں سورت تمنع خصومت العدو، یہ سورت دشمن کے جھگڑے سے بچاتی ہے کہ جو شخص دن یا رات میں کسی وقت بھی 10 دفعہ پڑھے تو اس کے وہ گناہ جو نہیں چھوٹ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو چھڑوا دیتے ہیں۔ اور سورہ کوثر کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جو شخص روزانہ 10 دفعہ پڑھتا رہے اس کو مرنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ضرور نصیب ہوگی۔ 10 دفعہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت ہے، بچوں کو بھی یاد کروائیں۔ اور فرمایا کہ اگر تم اپنے رزق میں بے پناہ اضافہ چاہتے ہو تو اس صورت کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لو، 10 دفعہ ہی پڑھتے رہے۔ اور کوئی خاص پریشانی ہو، خاص کوئی حاجت ہو تو اس کے لیے 313 بار پڑھی جائے۔ اسی طرح فرمایا 7ویں سورت الکافرون تمنع الکفر عند النزع، جب نزع کی حالت ہوگی، یعنی جب مر رہا ہو بندہ، جب موت کا فرشتہ نظر آ رہا ہو، اس وقت یہ بندے کو کفر سے بچاتی ہے۔ آج کے دور میں سب سے بڑا مسئلہ اور سب سے بڑا جو المیہ ہے مسلمانوں کے لیے کہ وہ ساری زندگی اسلام پر گزارتے ہیں، پھر کسی نہ کسی سپیکر، کسی سننے والے کی باتوں میں آ گئے اور کوئی وظائف کرنے لگ گئے اور ایمان جو ہے وہ کفر کی حالت میں ہو جاتا ہے۔ ہمارے استاد جی فرماتے ہیں کہ اس دور کی سب سے بڑی ہوشیاری یہ ہے کہ اپنے ایمان کو بچا کر قبر میں چلے جانا۔ اس دور کی سب سے بڑی ہوشیاری کہ ایمان، جب ہماری موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے۔ ہماری خواہش تو ہے لیکن اس پر عمل نہیں کر رہے۔ خواہشات سے کبھی بھی کوئی چیز، جیسے بندہ کہ خواہش ہو کہ میں آج بریانی کھاؤں، نہ وہ پیسے خرچے نہ کسی سے مانگے، تو اس کو کیسے ملے گی؟ خواہش کیسی پوری ہوگی؟ ایسے ہی ہماری خواہش ہے کہ ہم جو ہے ایمان کی حالت میں دنیا میں جائیں تو ایمان والوں جیسے اعمال کرنے کی کوشش شروع فرما دیں۔ جو کمی ہے اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں گے، یا اللہ میرے اندر کمی ہے، یہ عمل کرنا چاہتا ہوں، مجھے توفیق عطا فرما۔
مفتی اعظم پاکستان مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے والد مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی رہے ہیں، انہوں نے اپنے مرشد مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کو لکھا کہ مجھے تلاوت قرآن پاک کا وقت نہیں ملتا. حالانکہ یہ مدرسے میں پڑھاتے تھے، کتابیں لکھتے تھے، اور ریڈیو پر درس، ان کا جو تفسیر معارف القرآن ہے یہ ریڈیو پر درس دیا ہوا ہے، تو ریڈیو پر درس آتا تھا ان کا، اتنی مصروف شخصیت تھی. تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا کہ بندہ جس کام کو ترجیح دیتا ہے وہ کام ہو جاتا ہے. تمہاری اتنی مصروفیت ہے، اگر ابھی سال پڑھا رہے ہو، جب چھٹیاں ہوں گی پھر کوئی اور کام آ جائے گا، پھر اور کوئی کام، اس لیے تم قرآن پاک کی تلاوت کو ترجیح دے لو تو یہ تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. قرآن پاک کی تلاوت کو ترجیح دے لو. تو ہم بھی اپنے ترجیحات تبدیل کریں. ہم جب سو کر اٹھتے ہیں تو ہماری فکر، ہم خود ہر ایک غور کریں کہ میری صبح اٹھنے کے بعد فکر کیا ہوتی ہے. سب سے پہلے سوچ کیا آتی ہے؟ میں نے بچوں کو سکول چھوڑنا ہے، گھر میں ہانڈی دینی ہے، پھر دکان پہ جانا ہے، اور بندہ جب اٹھتا ہے تو سوچتا ہے فلاں کو گاہک مال دینا ہے، فلاں سے پرچیزنگ. یعنی سوچ ساری ہماری دنیا داروں والی ہے، اور خواہشات ہمارے سارے مسلمانوں اور ایمان والوں کے ہیں. تو اس لیے اپنی ترجیحات کو تبدیل کیجئے کہ سب سے پہلے اٹھیں، کوشش کریں کہ فجر کی نماز پڑھنے کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کا رزق فجر کے وقت میں لکھ دیا ہے. میری امت کا رزق فجر کے وقت میں لکھ دیا ہے، اور میری امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے بابرکت وقت وہ فجر کے بعد کا ہے. تو آج ہم سب اپنے آپ پہ، میں بھی اور ہم سب اپنے آپ پہ غور کریں کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق مل رہا ہوتا ہے ہم سو رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. اور اس سورت جو 4 دفعہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 1 قرآن کا ثواب دیتے ہیں. اور جو شخص فجر کے بعد یا عشاء کے بعد 11 دفعہ پڑھتا ہے سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو شیطانی وساوس اور شیطانی بیماریوں سے نجات عطا فرماتے ہیں. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے شیطانی وساوس آتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اس سورت کو پڑھو، فَإِنَّهُ بَرَاءَةٌ مِّنَ الشِّرْكِ، اس میں شرک سے برات ہے. اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ وہ رات کو یہ سورت پڑھ کر سوتے تھے. ہمیں بھی معمول بنانا چاہیے. 8ویں سورت الاخلاص تمنع النفاق، کہ جو شخص سورہ اخلاص پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نفاق سے بری کرتے ہیں. نفاق کہتے ہیں 2 رنگی کو، کہ دل میں کچھ اور ہے اور ظاہر میں کچھ اور ہے. تو جو شخص سورہ اخلاص پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نفاق سے بری فرماتا ہے. کم از کم روز 1 دفعہ پڑھ لیں نفاق سے بری ہونے کے لیے. اور گھر میں غربت افلاس نہ آئے، برکت ہو، تو اس کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص گھر میں داخل ہو اور اونچی آواز سے کہے السلام علیکم، گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، اونچی آواز سے السلام علیکم کہے اور کوئی بھی درود شریف پڑھ لے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھنے کا یہ معمول بنا لے، تو اللہ تعالیٰ اس گھر سے غربت افلاس کو ختم فرما دیں گے اور رزق میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا. چھوٹا سا عمل ہے، 1 منٹ لگتا ہے. السلام علیکم کہا، درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ اخلاص پڑھی، بس. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور جو 10 بار پڑھتا ہے جنت میں 1 محل تیار ہو جاتا ہے. 11 بار پڑھتا ہے، صبح پڑھ لے تو شام تک شیطان اس سے کوئی کبیرہ گناہ نہیں کروا سکے گا. شیطان اس سے کوئی کبیرہ گناہ، صبح پڑھ لے گیا، شام کو پڑھ لے تو صبح تک اللہ تعالیٰ اس کو کبیرہ گناہ سے بچائیں گے. اور جو 12 بار پڑھ لے تو 4 قرآن کا ثواب ملتا ہے. اگر جو حضرات جیسے بزرگ حضرات ہیں، ہماری مائیں بہنیں جو گھر میں ہی رہتی ہیں، کام کاج جو زیادہ نہیں کرتی، ان کو ایک تحفہ کے طور پر ایک وظیفہ دیا جائے کہ روزانہ 313 بار قل هو اللہ احد پڑھیں. روزانہ 313 بار، تو 31 قرآن کا بھی ثواب ملے گا. روزانہ 313 بار استغفار پڑھیں. استغفار اتنی عظیم چیز ہے، اتنی عظیم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ جس قوم میں نبی ہوتا ہے وہاں عذاب نہیں بھیجتے. آپ پچھلی قوموں کو جو عذاب آیا ان کی ہسٹری پڑھیں، تاریخ پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ نبی کو وہاں سے بھیج دیتے تھے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، اب عذاب آنے والا ہے ان کی نافرمانی کی وجہ سے. جب تک نبی ہوتا تھا عذاب. دوسری چیز، اس کا ایک اور چیز اللہ تعالیٰ نے بتائی قرآن پاک میں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے تب تک ان پر عذاب
تو 313 بار روزانہ پڑھ لیا جائے۔ استغفراللہ سب سے مختصر استغفراللہ ہے۔ جو عربی نہیں پھر بھی پڑھ سکتا تو وہ صرف اتنا کہہ دے یا اللہ میری توبہ، اور دل سے کہے یا اللہ میری توبہ۔ جو عربی نہیں پڑھا استغفراللہ بھی نہیں کہہ سکتا، ویسے تو بہتر ہے استغفراللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس کو عظیم استغفار کہا گیا ہے۔ تیسری چیز 313 مرتبہ درود شریف۔ جو شخص اس کا معمول بنا لے اس کو دنیا آخرت میں کسی چیز کی محتاجی نہیں ہوگی، ساری ضرورتیں دنیا میں جو جو آسائش چاہتا ہے وہ ملے گا، سکون کی زندگی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے۔ تو اتنی عظیم صورت ہے۔ 9ویں صورت ہے سورہ فلق، آخری 2 صورتوں میں سے پہلی سورہ فلق۔ فرمایا کہ جو شخص تمنع حاسد الحاسدین، یہ حاسدوں کے حسد سے بچاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے ایک دھاگا لیا اور اس پر 11 گرہیں لگاتا گیا اور جادو کرتا گیا، اور اس نے زروان نامی ایک کنواں تھا، زروان نامی، اس کے اندر خشک کنواں تھا، اس کے نیچے پتھر کے نیچے اس دھاگے جس کو گرے لگاتا گیا وہاں اس نے اس کو پتھر کے نیچے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھیج دی، جبرائیل امین آ گئے وحی لے کر کہ آپ اس سورت کو پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو پڑھا تو آپ پر جادو کا اثر نہیں ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہما کو بھیجا کہ جا کے وہاں سے دھاگا لے کر آئیں۔ وہ لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فلق پڑھتے گئے، ایک ایک گرہ کھلتی گئی، وہ 11 کی 11 گرہیں 11 بار پڑھنے سے کھل گئی۔ تو اس کا وظیفہ علماء نے لکھا ہے، ہمارے حضرت بھی بتاتے ہیں، حدیث پاک میں بھی ہے کہ جو شخص سوتے وقت سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور آخری 3 کل پڑھ کے اپنے پورے جسم پر اس کو دم کرتا ہے، اپنے آپ کو جہاں تک ہاتھ پہنچتے ہیں ہاتھوں پر دم کر کے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس رات اگر موت آتی ہے تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ دوسرا فائدہ، اللہ تعالیٰ اس گھر میں چوری سے بچائے گا۔ تیسرا فائدہ، اللہ تعالیٰ اس کو جو رات کو اچانک بندہ ڈر جاتا ہے یا ڈرونے خواب آتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے گا۔ اور کوئی پریشانی یا کوئی ایسی چیز اچانک شام رات کو ہو جاتی ہے، اچانک کوئی بیماری ہو جاتی ہے، جیسے عام طور پر بعض بیماریاں ایسی ہیں رات کو زیادہ ہو جاتی ہیں، تو جو شخص یہ عمل کر کے سوتا ہے، 3 دفعہ کرنا ہے یہ عمل، جو کر کے سوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ساری رات پرسکون نیند عطا فرماتے ہیں۔ چھوٹا سا عمل ہے، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور آخری 3 کل۔ اور اگر کوئی اس کے ساتھ حسد کرنا چاہے گا، جیسے اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے، خاندان میں کسی کے پاس گاڑی آ گئی اور پورے خاندان والے آدھے سائیکل پر ہیں، ابھی موٹر سائیکل پر، وہ حسد کرنے لگ جاتے ہیں، یا کسی سارے کرائے پر ہیں، کسی کے پاس اپنا مکان آ گیا تو لوگ حسد کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو جو شخص سورہ فلق پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے گا۔ آخری سورت 10ویں سورت الناس تمنع الوساوس، کہ یہ وساوس سے بچاتی ہے۔ اگر کسی پر کالا علم ہو اور جادو ہو تو اس کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ 11 دن 11,000 بار اس سورت کو پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ اور دم کر کے پانی پیا جائے، جو بھی کوئی بیمار ہو، جادو ہو، شیطانی کوئی چیز آ گئی، شیطانی اثرات ہوں، تو اس سورت کو پڑھ کر دم کیا جائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد آخری 3 صورتوں کو 1 دفعہ پڑھ کے اپنے آپ پر دم کر لیا جائے ہر نماز کے بعد۔ لیکن یہ سب چیزیں کب ہیں؟ جب ہم نماز کی پابندی کریں اور ایسے کاموں سے بچیں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بننے والے ہیں۔ یہ چیزیں تب فائدہ ہے، جیسے ہم ابھی اے سی چلے ہوئے ہیں، اے سی تب ہمیں فائدہ دے رہا ہے جب سب کچھ بند ہے ہم نے۔ اگر ہم کھڑکیاں بھی کھول دیں، دروازے بھی کھول دیں تو یہ اے سی ہمیں فائدہ نہیں دے گا۔ ایسے ہی ہم ان چیزوں سے، اس قرآن کو جس کو شفا کہا گیا ہے، اور یہ جتنی میں نے چیزیں بتائی ہیں، شاید ہی کوئی ایسی چیز ہو جس سے کسی کی بھی پریشانی دور نہ ہوتی ہو۔ کوئی فقر و فاقہ ہے، کوئی بھی حاجت ہے، اس کے سب کا حل بتا دیا ہے، ان صورتوں میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں ان پر یقین کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارے اندر یقین کی کمی ہے، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا جو نماز سے وعدہ ہے کہ رزق میں دوں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے۔ لا نسألک رزقا، ہم نہیں چاہتے کہ آپ رزق کمائیں، نحن نرزقک، رزق ہم دیں گے۔ تو آپ بھی اپنے گھر والوں سے کہیں کہ بھائی نماز پڑھیں،
رزق اللہ دے گا، اللہ نے وعدہ کیا ہے. یہ گھر والوں کی ذہن سازی کرائیں، نماز کی پابندی کریں، اس کے بعد جب یہ اعمال کریں گے، کوئی بھی صورت پڑھیں گے، انشاءاللہ وہ فائدہ دے گی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو اپنے اصلاح کی فکر نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان.